نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنے کا جو اہتمام ہے وہ شعبان المعظم میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ 15ویں شعبان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور دعا فرمائی ہے رفتگان کے لیے، قبروں والوں کے لیے۔ صحابہ کی روایات بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ بدعت ہے، نہیں جانا چاہیے، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان کے پیش نظر جی یہ امور تو ہر لمحے کے لیے مباح اور جائز ہیں۔ قبرستان جانا اور مسلمان فوت شدگان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرنا، اس کے اندر تو کسی عالم دین کو، کسی اہل علم کو انکار اور اعتراض نہیں ہے۔ تو ان راتوں کا کہیں لکھا تو نہیں کہ نہ جانا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، الٹا حدیث پاک میں تو میں عرض کر رہا ہوں جس طرح پہلے بھی صحیح کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی اہمیت کو واضح کر دیا، جو کہ امام بہقی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم مبارک موجود ہوتے ہوئے کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو چاہیے رات کو قیام عبادت اور بندگی میں رات گزاری جائے اور پھر دن کا روزہ رکھا جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم مبارک ہے، ایک عمل ہوتا ہے جس کی صرف ترغیب ہوتی ہے، کر لو تو ٹھیک، یہ تو حکم مبارک آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قوموا جو کلمہ ہے یہ امر کے لیے ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کے عبادت اور بندگی کی، قبرستان تشریف لے گئے، دعا فرمائی اور ارشاد فرما دیا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں سے بھی، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ اس رات کو واضح طور پہ آقا حضور علیہ السلام نے اپنے قول مبارک اور اپنے عمل مبارک سے معین فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے، سال بھر کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جو اجابت دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے سب سے وہ معتبر سمجھی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ان 5 میں سے بھی حضور علیہ السلام نے عیدین کی 2 راتیں، شب جمعہ اور رجب شریف کی پہلی، اور پھر شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کو آقا حضور علیہ السلام نے ذکر فرما دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت و بندگی کے لیے بھی قول اور عمل سے اس رات کی عبادت و بندگی کے اہتمام کا ارشاد فرما دیا، اجابت دعا کے لیے بھی، قبولیت دعا کے لیے بھی اسے مستند ٹھہرا دیا، تو پھر میرے خیال میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، آپ کے فرامین مبارکہ پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے کوئی آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو قوم کو تقسیم کرنا ہے، جبکہ قوم ایک اللہ کی حضور دعا کرنا چاہتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں میں تو قریب ہوں۔ جب دعا کرنے کے لیے ان کو ہو کہ دعا کرنی ہے، قبول ہوگی یہ نہیں، رب تعالیٰ تو ہر وقت ہی رحمت اللہ کی قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ الدعاء کو الدعاء مخ العبادہ قرار دیا گیا ہے، یہ تو عبادت اور بندگی کا بھی مغز ہے۔ لہٰذا ان راتوں میں ہمیشہ بزرگان دین سے، سلف صالحین سے یہ معمول چلتا آ رہا ہے، اور مسلمان ان معتبر اور متبرک اور مقدس راتوں سے فیضیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی چاہیے امت مسلمہ کو کہ ان راتوں کی برکتوں سے ہرگز محروم نہ ہوں،
پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب شریف کا مہینہ شروع ہونے پر جو دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، گویا کہ جو یہ تیاری ہے یہ تو رجب سے سٹارٹ ہو گئی ہے، اور پھر شعبان المعظم میں بھی برکت، آگے پھر یہ 15ویں رات، یہ تو ایک لحاظ سے رزق کی تقسیم کی رات ہے اور بندوں کی موت اور حیات کے فیصلے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمتیں، برکتیں اور بخششیں ملنے کی رات ہے۔ ایسی رات کے اندر تو بھوک بندہ محروم رہے، اس سے بڑا محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ آگے جو کلمہ حدیث پاک کا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ اس کی عظمت اور اہمیت سے غافل ہیں۔ وہ مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کی جو سنٹرل رات، یہ درمیانی رات ہے، یہ شب برات جو ہے، اس کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے، اس کی برکتیں، رحمتیں بہت سارا ہیں۔ اس رات کو عبادت و بندگی جو کی جاتی ہے اس کا اجر زیادہ ہے، جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہ مقبولیت دعا کے لیے یہ خاص راتیں ہیں، لہذا ان کے اندر ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہمارے بزرگوں سے معمول چلتا آ رہا ہے، اس رات میں توبہ طیب ہو کے بندہ آئے، اور نہ صرف اللہ کی حضور توبہ طیب ہو، اللہ کی مخلوق میں سے اگر کسی کی حق تلفی کر بیٹھا ہے تو اس سے بھی معذرت کرے۔ یہ دیکھو ویسے تو ہر مسلمان کو ہر وقت ہی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ایسا لفظ، جملہ، بات کسی کے بارے ہو جائے تو اس سے سوری کرنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، ایک مقدس اور مبارک رات کے احترام میں جب یہ رات آنے والی ہوتی ہے لوگ معافی تلافی کر لیتے ہیں، یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے دیکھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات پورے سال کے معاملات تقسیم ہوتے ہیں۔ جی جی، تو یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ کس نے اس سال جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اس میں باقاعدہ جو پورا، ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت دے دی نا اس خاص رات کی بدولت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنے کا جو اہتمام ہے وہ شعبان المعظم میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس مہینے میں تو یہ شب برات کو چونکہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پہلے چاہیے کہ ہر کوئی توبہ طیب بھی ہو، خلوص دل کے ساتھ عبادت و بندگی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، تاکہ اس رات کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔